السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عربی کی اس کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ابھی تک آپ نے عربی پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ اب ہم باقاعدہ طور سے عربک کے اسباق کی شروعات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس میں محنت کی تو انشاءاللہ بہت جلد عربی زبان آپ سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ عربی زبان سیکھنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے الدرس الثانی، لیسن نمبر 2۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے عربک کے الفابیٹ سے واقفیت حاصل کی تھی، اور اس کی مختلف اشکال کو ہم نے سیکھا تھا، اور ایڈیشنلی ہم نے کیا سیکھا ہے، عربک ریڈنگ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف حرکات کی مدد سے ہم عربی کے الفاظ کو کیسے پڑھتے ہیں، زیر زبر پیش، اور مختلف حرکات کی مدد سے ہم عربک کے ریڈنگ کیسے کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے اس میں اشارہ۔ اس سبق میں ہم کس کے تعلق سے پڑھیں گے؟ اس میں اشارہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ نمبر 1، اس میں اشارہ ہم پڑھیں گے، اس میں اشارہ کے تعلق سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پڑھیں گے حروف استفہام۔ بچوں، اس میں اشارہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ الفاظ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہاذا، ہاذا کے معنی، مثال کے طور پہ ہاذا، ہاذا کے معنی کیا ہے بچوں؟ یہ ہے ہاذا، ہاذا کے معنی یہ ہے اس میں اشارہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے۔ تو اور ہاذہ، یہ بھی اس میں اشارہ ہے۔ ہاذا کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہم اس چیز کی طرف ہاذا کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں جو مذکر ہے، جو چیز مذکر ہے ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہاذا کے ذریعے، اور جو چیز مؤنث ہے ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہاذہ کے ذریعے۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے ذالکا، ذالکا کے معنی وہ، یہ بھی اس میں اشارہ ہے۔ تو ذالکا اور تلکا کے معنی بھی وہ۔ ذالکا اور تلکا میں فرق یہ ہے کہ ذالکا مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے جانا بچوں کہ اس میں اشارہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ الفاظ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ کہا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ یہ ہم بعد میں آپ کو سمجھائیں گے۔ تو بہرحال، تو اس لیسن میں آپ نے دیکھا 2 الفاظ ہیں، یہ 4 الفاظ ہیں اس میں اشارہ کے، 2 اس میں اشارہ للقریب کے نزدیک کے لیے، اور 2 اس میں اشارہ للبعید دور کے لیے۔ بچوں، اس میں اشارہ کو انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس؟ دس، دیٹ، دیز اینڈ دوز، دیز 4 آر ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس۔ یہ 4 کیا ہیں؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہیں۔ ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا۔ عربی میں اس میں اشارہ للقریب جو ہے، اس میں اشارہ للقریب نزدیک کے لیے، اس کے لیے 4 الفاظ ہیں۔ ایک واحد مذکر کے لیے، ایک واحد مؤنث کے لیے، ایک مثنیٰ مذکر کے لیے، ایک مثنیٰ مؤنث کے لیے، اور ایک جمع کے لیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ جو الفاظ ہیں 5 الفاظ، یعنی 6 ہیں، یعنی بنیادی طور سے 5 ہیں جو 6 کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے اس میں اشارہ للقریب، ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاذہ یہ مؤنث کے لیے، ہاذان یہ دونوں مذکر کے لیے، ہاتان یہ دونوں مؤنث کے لیے، اور ہاؤلائے یہ سب مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، یعنی ہاؤلائے یہ سب مذکر کے لیے، ہاؤلائے یہ سب مؤنث کے لیے۔ اسی طرح سے اس میں اشارہ للقریب ہے، اس میں اشارہ للبعید ہے۔ یہ تو تھا اس میں اشارہ للقریب یعنی نزدیک کے لیے، اس میں اشارہ للبعید ہے۔ ذالکا وہ مذکر کے لیے، تلکا وہ مؤنث کے لیے، ذانکا وہ دونوں مذکر کے لیے، تانکا وہ دونوں مؤنث کے لیے، اولئکا وہ سب مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے۔ یہ ہے کل اس میں اشارہ۔ عربی میں یہ کل اس میں اشارہ ہیں۔ ہاذا، ہاذہ، ہاذان، ہاتان، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، ذانکا، تانکا، اولئکا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اسے آپ کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے اس میں اشارہ کو۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب اس لیسن میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس لیسن میں کیا مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ وہ تو سب سے پہلے تو یہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، اس میں اشارہ ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاذہ یہ مؤنث کے لیے، ذالکا وہ مذکر کے لیے، تلکا وہ مؤنث کے لیے۔ ما کا مطلب کیا، اور حل کے معنی بھی کیا۔ کرسیٌ کرسی، قلم قلم، بیت گھر، حقیبۃ بیگ، مدرسۃ اسکول، حدیقۃ باغ، نعم ہاں، لا نہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یہ الفاظ آپ نے
اس لیسن میں نئے الفاظ استعمال ہوں گے. تو ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیجئے. ہاذا یہ، ہذہ یہ مؤنث کے لیے، ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہذہ یہ مؤنث کے لیے، ذالک وہ، دیٹ مذکر کے لیے، تلک وہ، دیٹ مؤنث کے لیے، ما یہ، ما کیا، واٹ، حل کیا، یہ حل کیا ہے، ایگزیلری ورب کے ذریعے جو حل بنایا جاتا ہے وہی ہے کیا، جو کیا بیچ میں آتا ہے، یہ کیا جو کیا بیچ میں آتا ہے اس کے لیے عربی آتی ہے ما. یہ کیا ہے تو ما ھذا، کیا یہ کتاب ہے، حل ھذا کتاب. تو جب کیا شروع میں آتا ہے اس کے لیے عربی آتی ہے حل. اگلا لفظ دیکھیے کرسیٌ، کرسی، قلم، بیتٌ گھر، حقیبۃ بیگ، مدرسۃ اسکول، حدیقۃ باغ، نعم ہاں، لا معنی نہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ الفاظ ہیں. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس لیسن کی طرف. تو آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کہ ایک لفظ ہے اس لیسن میں، آگے کیا ہے، ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ کیا ہے، ایک لفظ ہے، اور اس کے سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے، یہ تصویر بنی ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو اس لفظ کے، یہ جو لفظ ہے بیتن، اس کے معنی کیا ہے، اس تصویر سے آپ کا اندازہ کر سکتے ہیں. بیتن کے معنی کیا ہوئے، گھر، بیتن معنی گھر. اب دیکھ رہے ہیں دوسرا لفظ ایک کیا ہے، یہ ایک لفظ ہے اور اس کے بعد ایک تصویر بنی ہوئی ہے نا. کیا لفظ ہے، کرسیٌ. کرسیٌ کے معنی یہ تصویر، یہ لفظ ہے کرسیٌ. کرسیٌ کے معنی کیا ہے، کرسیٌ کے معنی یہ ہے کرسی. جو اس یہ لفظ ہے اس کے وہی معنی ہیں، کرسیٌ کے معنی کرسی. ٹھیک ہے بچوں، کرسیٌ کے معنی کرسی. دوسرا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں قلم، اور اس کے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے قلم کی. تو قلم معنی کیا ہوا بچوں، قلم. تیسرا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں حقیبۃ، اور اس کے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے بیگ کی. اس کے سامنے کس کی تصویر بنی ہوئی ہے، بیگ کی. تو حقیبۃ کے معنی بیگ. اس کے بعد لفظ ہے مدرسۃ، اسکول. اس کے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے ایک اسکول کی. تو مدرسۃ کے معنی اسکول یا مدرسہ. اس کے بعد ہے حدیقۃ، حدیقۃ معنی باغ. اس کے سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے کس کی، باغ کی. حدیقۃ معنی باغ. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ سارے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے. ان تصویروں کی مدد سے اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اب ہم آئیے ہم ان الفاظ کے معنی ہم جان لیتے ہیں. انگلش میں بھی بیتن کے معنی گھر، ہاؤس. کرسیٌ کا مطلب کرسی، چیئر. قلم کے معنی قلم، پین. حقیبۃ کا مطلب بیگ. مدرسۃ کا مطلب اسکول. حدیقۃ کا مطلب باغ، گارڈن. ٹھیک ہے بچوں. تو ان سارے الفاظ کو کیا کیجئے آپ اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے. ٹھیک ہے بچوں. تو آج کے سبق میں آپ نے کیا کیا سیکھا وہ اب آئیے ہم ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ جی بچوں، تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے بچوں یہ دیکھ لیجئے آپ. یہ ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہے دو. اسے کیا کہا جاتا ہے، دو. یہ عربی میں اس طرح سے دو لکھا جاتا ہے. اثنان کا مطلب ہوتا ہے دو. واحد کا مطلب ایک، اثنان کا مطلب دو. واحد ایک، اثنان دو. اس کے بعد لفظ ہے الدرس. یہ لفظ ہے کیا ہے، الدرس کا مطلب سبق، لیسن. الدرس کا مطلب سبق، لیسن. اور الثانی کا مطلب دوسرا، سیکنڈ. اثنان کا مطلب دو اور الثانی کا مطلب سیکنڈ، دوسرا. الدرس الثانی کا مطلب ہوا دوسرا سبق، لیسن نمبر 2، سیکنڈ لیسن. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد کیا ہے، اسماء اشارہ. اس کے بعد کیا ہے، اسماء اشارہ، جو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے آپ سے. آپ سمجھ گئے گے. اسماء اشارہ وہ الفاظ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسماء اشارہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ھذا اس میں اشارہ ہے، ھذی اس میں اشارہ ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، تلک اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد کیا ہے، حروف استفہام. اس کے بعد کیا ہے، حروف استفہام.
یعنی وہ حروف جس کے ذریعے سوال پوچھا جائے ان کو حروف استفہام کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ما کا مطلب کیا، حل کے معنی کیا، یہ حروف استفہام ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جس کے ذریعے سوال پوچھا جا رہا ہے. تو اس لیسن میں ہم اسماء اشارہ اور حروف استفہام کے تعلق سے پڑھیں گے. اور پھر ہم نے کیا جانا، مشکل الفاظ کو ہم نے جانا کس کے معنی کیا ہیں، اور جو سبق میں تصویریں دی ہوئی ہیں اسے جانا. اب باقی کی چیزیں ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. اتنی باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں اسے اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے، اور پھر اگلے لیسن کی تیاری یہ ساری چیزیں ذہن نشی کر لیں گے تو اگلا لیسن آپ کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. یاد رکھ لیجئے جو نئے الفاظ ہیں، بیتن کے معنی گھر، ہاؤس، کرسی ان کا مطلب کرسی، قلم ان کا معنی قلم، حقیبت ان کا مطلب بیگ، مدرسۃ ان کا مطلب اسکول، حدیقت ان کے معنی باغ. یہ الفاظ ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے، یاد کر لیجئے.